الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ۔ آج ہمارے پیغام کا موضوع فقہ جعفری کے مطابق طلاق کے کیا شرائط ہیں اور طلاق کیسے دی جاتی ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں عمومی طور پر عدالتوں سے تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر کے طلاق بنوائی جاتی ہے یا ادھر سے فیصلہ کروایا جاتا ہے، فقہ جعفری کے اعتبار سے وہ طلاق درست نہیں ہے، اور پھر ادھر سے طلاق لے کر وہ تنسیخ نکاح کروا کر کوئی خاتون اگر شادی کر لیتی ہے تو پھر اس کی وہ شادی جائز نہیں ہے، اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ان معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے، علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور طلاق کو پورے شرائط کے مطابق لینا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق آگے دوسرا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ جو طلاق دینے والا ہے اس کی کیا شرائط ہیں۔ شوہر خود اگر طلاق کا صیغہ جاری نہیں کر سکتا تو وہ اپنی طرف سے کسی وکیل کو مقرر کرے گا، عالم دین کو مقرر کرے گا، وہ اس کی طرف سے طلاق کا صیغہ جاری کرے گا۔ اب وہ شوہر کس طرح اجازت دے گا، اس شوہر کی جو طلاق دینے والا ہے اس کی شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے۔ اس لیے فلا یصح طلاق الصبی، بچے کی طلاق صحیح نہیں ہے۔ بالغ ہو، اگر کسی کا بچپن میں نکاح ہوا ابھی تک وہ بالغ نہیں ہے تو جب تک بلوغ تک نہیں پہنچے گا تو اس وقت وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ عاقل ہو، یعنی اس کا دماغ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کا سینس بالکل کامن ہونا چاہیے۔ فلا یصح طلاق المجنون، کسی مجنون کی طلاق صحیح نہیں ہے، جو دیوانہ ہو اس کی طلاق صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے القصد، اس کا ارادہ بھی ہو، وہ ارادے سے طلاق کا صیغہ جاری کرے یا کروائے، اس کا طلاق کا صیغہ جاری کرنے کا ارادہ بھی ہو۔ اس لیے اس مسئلے کو غور سے سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اور میاں غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں اس کو طلاق کہہ دیتا ہے۔ طلاق ایک تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا